میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے، ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے، جن کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا بات ہے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جناح نیوز اور میں آپ کا میزبان جنید علی قادری، اور ہمارے ساتھ ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ابرو۔ یا رب میری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ قبول کر دے جو میرے ساری گناہوں کو مداوا کر دے۔ سبحان اللہ۔ میرا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج جمعۃ المبارک کے دن جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف جنید علی قادری کرائیں گے۔ جی ناظرین، جیسے کہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے آج تحریک منہاج القرآن کے رہنما ہیں بیدار بخش قادری صاحب، ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور نعت خوان جناب غلام شبیر قادری صاحب انہیں بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور چلتے ہیں بیدار بھائی کے پاس۔ ہمارا دوستوں کا سوال ہے کہ اسلام میں ہر ماہ کی اپنی فضیلت ہے، تو یہ 3 ماہ ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے، یہ بیدار بھائی سے ہم سوال کرتے ہیں۔ جی بیدار بھائی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوال ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر ماہ ہر دن کی ایک فضیلت رکھی ہے، تو یہ جو 3 ماہ مسلسل کنٹینیو آ رہے ہیں، جن میں رجب المرجب ہے، شعبان المعظم ہے اور رمضان المبارک ہے، ان تینوں ماہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان و شہری، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ جو شعبان ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ سرکار نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دی، اور سرکار نے کہا کہ رمضان شہر امتی، اور یہ جو رمضان ہے میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ دیکھیے ان جو تینوں ماہ ہیں ان کی ترتیب دیکھیے، اور ایک خوبصورت اتفاق یہ بھی ہے کہ ان تینوں ماہ میں خوبصورت ولادتیں ہوئیں۔ میں اپنے ناظرین کو آپ کے جناح نیوز کے اس پلیٹ فارم سے یہ خوبصورت بات ان سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے کو حضور نے رب کی طرف منسوب کیا، اس مہینے کی 13 رجب المرجب مولا کائنات علی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور میرے سرکار نے کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو میرے سرکار نے کہا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، سرکار نے اس شعبان کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اور دیکھیے اس مہینے میں اہل بیت اطہار کے جو بھی نفوسات قدسیاں ہیں ان کی ولادتیں ہو رہی ہیں۔ پہلی شعبان حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہو رہی ہے۔ 3 شعبان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے۔ 4 شعبان غازی عباس علمدار کی ولادت ہو رہی ہے۔ اس ترتیب سے چلتے ہیں کہ 7 شعبان امام قاسم علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، جو امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور اس ترتیب کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ 11 شعبان امام علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، اور اسی مہینے میں جو 15 شعبان آ رہی ہے، برکتوں والی رات آ رہی ہے، اس رات
अहादीस के किताबों में आ रहा है, तारीख़ के हवालात हमें मिल रहे हैं कि इसी दिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी इसी दिन पर होगा। देखिए कितने ये प्यारे महीने हैं। और रमज़ान की तरफ चलते हैं। रमज़ान का जो खूबसूरत महीना जिसको सरकार ने कहा कि ये मेरी उम्मत का महीना है, और उस महीने में विलादत देखिए मेरे मुर्शिद करीम जिसे हम दस्तगीर गौसे कुतुब रब्बानी महबूब समदानी शाहबाद लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, उनकी विलादत यकुम रमज़ान को हो रही है। क्या बात। देखिए ये कितने रब करीम का ये हमारे ऊपर एहसान और इन माह की तरतीब देखिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे हमारे बेदार वक्त जैकाबाद की जानी मानी शख्सियत। और चलते हैं नात ख़्वान के पास, गुलाम शबीर कादरी साहब, उनके पास चलते हैं कि वो आज हमारे नाज़रीन को क्या सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। वालेकुम। आज कौन सी नात सुनाएंगे हमारे नाज़रीन को? ये दिन रात आंखें ये नम किस लिए हैं। ये दिन रात आंखें ये नम किस लिए हैं, ये दिन रात आंखें ये नम किस लिए हैं, है गम ख़ार आका तो गम किस लिए हैं, ये दिन रात आंखें ये नम किस लिए हैं, है गम ख़ार आका तो गम किस लिए है। गुनाहगार बोले है कौन अब हमारा, 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 तो बोले मोहम्मद के हम किस लिए हैं, के बोले मोहम्मद के हम किस लिए हैं, ये दिन रात आंखें ये नम किस लिए हैं, है गम ख़ार आका तो गम किस लिए है। जिब्रील चूमो तुम आज उनकी तलियां, 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 तेरे लब बने मोहतरम किस लिए हैं, तेरे लब बने मोहतरम किस लिए हैं, ये दिन रात आंखें ये नम किस लिए हैं, है गम ख़ार आका तो गम किस लिए है। अगर उन्हें काना है मदफन में हाकिम, अगर उन्हें काना है मदफन में हाकिम, तो जिंदा खुदा की कसम किस लिए है, तो जिंदा खुदा की कसम किस लिए है, ये दिन रात आंखें ये नम किस लिए है गम ख़ार आका तो गम किस लिए है। माशाल्लाह, ये थे हमारे गुलाम शबीर कादरी साहब जिन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल और मशहूर नात ख़्वान गो शायर हैं अहमद अली हाकिम साहब, उनका लिखा हुआ कलाम पेश किया। तो नाज़रीन फिर से चलते हैं, हमारे दोस्त प्यारे दोस्त हैं बेदार बख्त साहब, उनको 15 सवालों का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आज 15 शाबान का दिन भी है और उसी के हवाले से कुछ बताएंगे तो अच्छा होगा। जी बिस्मिल्लाह। जी रमज़ान भाई, बिल्कुल
آج کی یہ جو بابرکت رات ہے جسے شب بارات بھی کہتے ہیں، بالکل، تو جس جگہ پہ میں نے اگلی اپنی گفتگو کو چھوڑا اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو 3 ماہ ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں ماہ میں 3 فضیلت والی راتیں اپنے محبوب کی امت کو تحفہ دی۔ سبحان اللہ۔ پہلی رات دیکھیں رجب میں جو آتی ہے 27 رجب، جسے شب معراج کہا جاتا ہے، جس رات سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروایا اور اپنے دیدار سے سرکار کو مشرف کیا۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ جو بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے شعبان المعظم کا، تو اس مہینے میں جو یہ رات 15 شعبان جو انشاءاللہ تعالی مغرب کے بعد عالم انسانیت پر سایہ فگن ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے چلتے ہیں 27 رمضان، وہ بابرکت رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، کہ جس رات قرآن مجید کی نزول کی رات بھی جسے کہا جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کے سوال کی طرف میں چلتا ہوں کہ شب بارات یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس رات کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جو گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے۔ بارات اسے کہتے ہیں کہ یہ نجات والی رات ہے، اور یہ وہی رات ہے کہ جس رات حضور کی امت کے جو اعمال ہیں لکھے جاتے ہیں، اور جس طرح سے بجٹ پیش ہوتا ہے ہر سال، تو اسی رات اسی طریقے سے یہ جو شعبان کی بابرکت رات ہے 15 شعبان میں جو آتی ہے شب بارات، اس رات حضور کی امت کے جو بھی اشخاص ہیں ان کا بجٹ لکھا جاتا ہے۔ بیدار بخت بھائی، میں بیچ میں ایک سوال کروں گا کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں شب بارات کی رات کو کوئی اور مطلب دیتے ہیں کہ پٹاخے جلانا یا آتش بازی کرنا، اس رات میں کون سا عمل یہ کرنا صحیح ہے؟ بالکل بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، اور میں آپ کے چینل کے وسیلے سے امت مسلمہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے اس کے لیے منامت فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، آپ اپنے بچوں کو اس رات کی فضیلت بتائیں، اس رات آپ نوافل ادا کریں، اور کوشش کریں کہ زیادہ تر مساجد میں آپ تشریف لائیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی مغرب کی نماز جیسے ہی ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے شان قدرت سے آسمان دنیا پہ آتے ہیں، سبحان اللہ، اور صدا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے جو کچھ مانگے میں اس رات اپنے حبیب کی امت کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ وہ رات ہے۔ آپ اس رات کوشش کریں، مساجد کی طرف رخ کریں، عبادات کریں۔ میں آپ کے چینل کے وسیلے سے آپ نے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ دخان کی آپ تلاوت کریں، جو ان کی ابتدائی آیات ہیں، جس آیات میں شعبان المعظم کی فضیلت کی رات کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ آیات اس لیے اتاری گئیں، اور اس رات آپ کثرت سے درود پاک کا ورد کریں، اور جس طرح سے مساجد میں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہوتا ہے تو اس طرح کے اہتمام کریں، اور اس رات سورہ یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اپنے تسبیح میں آپ پڑھیں، یا ظاہرو یا باطنو یہ آپ پڑھیں، اور کثرت سے نوافل ادا کریں۔ تو دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اس رات کثرت سے اپنے کریم رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اس کی آل کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ بیدار بخت بھائی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس رات میں جو گناہگار ہم گناہ کرتے ہیں اس رات میں، کیونکہ آج اس رات کو ہم اکٹھا ہو کر اللہ پاک سے معافی مانگیں، معافی دینے والا ہمارا رب ہے جی، وہ بخشنے والا ہے، اس رات کے صدقے وہ بخشے گا۔ تو چلتے ہیں غلام شبیر قادری کے پاس کہ وہ ہمیں منقبت کوئی سنائے۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ غوث العظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی اللہ ہو، کیا بیان پہ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث العظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ فکر دیکھو، خیالات دیکھو، یہ عقیدت، یہ جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، سامنے ہے یہ کس کی ذات دیکھو، اے ادیب اپنا سر اب جھکا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے جیکاباد کے سینئر نعت خواں غلام شبیر قادری صاحب۔ جنید بھائی، ٹائم شارٹ ہے، ہمارا نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو ہم کہیں گے کہ 2 اشعار، صرف 2 اشعار۔ بس جو میں نے سٹارٹنگ میں کلام پڑھا اس کا ایک اشعار پیش کر رہا ہوں میں، درود پاک پڑھیے اللہم صلی۔ ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے، جن کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا بات ہے، سیدہ آمنہ جس کی ماں
سیدہ آمنہ جس کی ماں اور زوجہ ختیجہ بنی، جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے، جس کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے، جس کا بھائی علی مرتضیٰ، اس محمد کی کیا بات ہے۔ کیا بات ہے غلام ہمارے جنید علی قادری۔ آج ہمارا جمعۃ المبارکہ جو پروگرام تھا اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ناظرین دوبارہ کسی اور مہمان کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے ناظرین ہمارے مہمانوں کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ کھولے آنکھ سن لے اللہ کہتے کہتے